میرے بہنوں اور میں پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہوں. مجھے احساس ہے، نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، روٹی مہنگی ہے. مجھے احساس ہے مہنگائی ہے، لیکن میری قوم سے میں یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے 3 مرتبہ قوم کو مشکل سے نکالا. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو مشکلات سے نکالا اور 3 دفعہ ترقی کے راستے پہ ڈالا. تو امید رکھنا میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتا ہوا پاکستان واپس آئے گا. بہت طرح بتائیں کہ یہ 35 روپے سر بڑھ گئے، یہاں تو لالے پڑ گئے. اب تو میں تو یہ پریشان ہو رہا ہوں کہ اب کیا کیا چیزیں کس کس طریقے سے بڑھیں گی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک یہ پی ڈی ایل ہے، یعنی کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، ابھی اس پر سیلز ٹیکس نہیں لگا. سیلز ٹیکس لگے گا تو یہ 300 کو ٹچ کرے گا آگے جا کے. آپ کے تھاٹس کیا ہیں جب آپ نے اضافے کا سنا دن کے اجالے میں؟ میرے تھاٹس تو بڑے اچھے ہیں. مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو وطن واپس پہنچنے پر 21 نہیں 35 توپوں کی سلامی دی، اور بڑا اچھا لگا کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے ایئرپورٹ کے باہر ہی کہا کہ اسحاق ڈار کی مدد کریں، اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے آگے سے خوشی میں 35 توپوں کی سلامی دی. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی ہے سخت فیصلے. کیا پہلے جو 30-35 سال سے یہ لوگ حکمرانیاں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. 9.5-10 مہینے کے بعد جب انہوں نے نااہل نکمے نالائق عمران خان کو ہٹایا تو وہ سفید ہاتھی جو ہمارے 10 ادارے ہیں 1400 ارب جس میں سالانہ چلا جاتا ہے، کوئی ایک قدم انہوں نے اس طرف اٹھایا ہو. اور کوئی سخت فیصلے کابینہ پر 76-77 تجاویز دی جا رہی ہیں کہ کام کر دو بابا، نہیں کرنا. اور مولانا صاحب آپ ایک طرف منہ کر کے تو اسپیشل پھونک ماریں تاکہ معیشت ٹھیک ہو جائے. میں جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں ڈالر 100 سے نیچے آ جائے. مریم نواز کی واپسی ہوئی ہے عمران صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک تقریر بھی کی. ان کی تقریر کے بعد آپ کیا امپریشن لے رہے ہیں؟ آگے آنے والے دنوں میں ان کے نشانے پر کون کون ہے، اور یہ کہ ان کی پارٹی نے ان کو جس طرح سے ریسیو کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ریسیو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبینہ دیکھیں، مریم نواز اب واپس آ چکی ہیں. آج انہوں نے ایک اچھا شو کیا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ شو کیسا تھا تو اچھا شو تھا، لیکن جس طرح سے یہ شو ہونا چاہیے تھا شاید اتنا اچھا نہیں تھا، بہت اچھا نہیں تھا. یہ ایکسیلنٹ نہیں آپ اسے قرار دے سکتے. بنیادی طور پہ یہ لاہور کا شو تھا، اور لاہور ہی مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا رہا. سمینہ، مایوسی تو ضرور ہوئی ہوگی، اس لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شو جو تھا دس واز وہ اس قسم کا پاور شو نہیں تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی تیاری ہو، اتنے دن پہلے پتہ ہو. اور جیسے عمران نے کہا ایک نئی لیڈرشپ ہو، تو اٹ واز فار فرام بینگ وہ کیا کہتے ایز انتھوزیاسٹک. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے خون گرم کرنے آئی ہے. ایبسولوٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو تو بڑا فلاپ تھا. مگر 1-2 چیزیں میں جلدی سے کہہ دوں. ایک تو میں نے سنا ہے کہ یہ میڈیا کوریج پہ جتنا ان کا کیا کہتے ہیں انسینٹیوز دیے گیا ہے میڈیا کو کور کرنے کے لیے، شاید کم ایسے ریسیپشنز ہو جدھر میڈیا کوریج اتنا وائڈ سپریڈ نہیں تھا. اب لگتا ہے ایسا ہے کہ میڈیا پہ خاصا انکریجمنٹ دیا گیا تھا اور میڈیا کو کہا گیا تھا کہ آؤ دکھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ایک فارورڈ گروپ تو اب بن گیا ہے نا پی ایم ایل این میں. شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل دونوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس سے. دونوں پبلک اپیئرنسز کر رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو چند مہینے گزر جو گئے ہیں، اس میں ان کی پارٹی کا پرفارمنس لائک ادر پارٹیز اتنا اچھا نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ جو اور اس مریم کا اپوائنٹمنٹ اتنا ڈس اپوائنٹنگ تھا سینئر لیڈرشپ کے لیے
کہ وہ کہتے تھے کہ رکھتے اس کو ضرور، شی ہیز ہر ایڈوانٹیجز، مگر جس طریقے سے ان کو علیحدہ کر کے ان کو چیف آرگنائزر آف دا سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ان پاکستان، یعنی کہ ان کا کریڈینشلز ہے کیا؟ سر تو یہ معیشت کے حوالے سے خطرے کی سوئی سلیم بخاری صاحب آپ کدھر جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں سر؟ چونکہ آپ دیکھیں 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ایل رہی ہیں، یہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، فیول کرائسس کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، خبریں کئی مقامات پہ پیٹرول نایاب ہو گیا ہے سر، اور کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ ہونا، اور قومی خزانے میں صرف $3 ارب پڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ نے نقشہ نویسی بالکل ٹھیک کی ہے، منظرنامہ بالکل یہی ہے۔ اب تو ایک ہی صورت ہے، جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 9th ریویو جو ہے IMF کے ساتھ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور IMF سے آپ کو وہ جو قسط ہے جو وہ مل جاتی ہے، تبھی راستے کھلیں گے باقی دوسرے بھی جتنے بھی دوست ممالک ہیں، یا جن لوگوں نے بھی جن ملکوں نے بھی ہمارے لیے اعلانات کیے تھے، وہ سب کچھ اس بات کے ساتھ رکے ہوئے ہیں کہ IMF ہمیں گرین چٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ 31 جنوری سے IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے جو کہ 9 فروری تک جاری رہیں گے، لیکن اس دوران ملک کی معیشت کیسے چلے گی؟ آپ کو لگتا ہے اس حکومت کے پاس کوئی پلان ہے کہ یہ $3 ارب میں ملک کی معیشت کو چلا لیں گے؟ اس وقت تک کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا کرائسس ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب یا PDM کی حکومت؟ میرے پاس تو اس کا کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے، نہ جو کوئی روڈ میپ ان کے پاس نظر آتا ہے۔ میرے خیال سے یہ اس وقت تک صرف دعاؤں سے کام چلائیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سر پھر ان کا کوئی ہوم ورک نہیں لیول پر سلیم بخاری صاحب کوئی ہوم ورک نہیں تھا نا؟ صرف اقتدار میں آنے کا شوق تھا، عمران خان کو گھر بھیجنے کا شوق تھا، کوئی ہوم ورک ان کا نظر آیا ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے آپ کو؟ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں جس کی طرف یہ بہت تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ لوگ مانیں گے بھی اور لوگ کہیں گے بھی کہ ان کا صرف آبجیکٹو تھا عمران خان کو حکومت سے نکالنا، ان کے پاس نہ کوئی وجن تھا، نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا، صرف مریم نواز کی واپسی کے ساتھ مسائل حل ہونے نہیں جا رہے ہیں۔ کل مریم نواز وطن کہ کوئی الیکشن اس ملک میں نہیں ہو سکتا ہے جس میں عمران خان وکٹر نہ نکلے، جس میں اس کا فتح نہ ہو۔ لیٹس گیٹ یوز ٹو دیٹ۔ کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا، اور اس لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں گے اب کیا ہونے جانا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آخری 3 مہینے جب رہ جائیں گے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت، وہ ضروریات کے تحت ایک اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس اکنامک ایمرجنسی وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہ ہو تو اس کو لیگل کور دیا جائے گا۔ اور اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت لوگ لائرز کو کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یہ اکنامک ایمرجنسی کو لا کے ہم اپنا ٹرم کو ایکسٹینڈ کریں۔ امریکنوں نے ان سو مینی ورڈز کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ عمران خان ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور پارٹیز نے کہہ دیا ہے عمران خان ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ اور میرے اپنے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا ہم کیا کریں۔ اگر وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، جو میرے خیال میں ہے ان لوگوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ IMF تمہاری اکانومی کو تباہ کر دے گا اگر تم ہماری بات نہیں سنو گے، مگر اگر تم سنو گے پھر تمہارا بیل آؤٹ پاسبل ہے۔ اس لیے آج کوئی اور ملک، کوئی اور گروپنگ تمہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے نہیں، تمہارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، کوئی الیکشن جو فیئر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا پبلک جب جو عمران خان نہ جیتے۔ تو الیکشن انجینئر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر جب یہ کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں، ہینڈلرز ہیں، نیوٹرلز ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو بیسٹ آپشن ڈیلے کرو الیکشنز، کام کرو ڈسکوالیفیکیشن پہ، ڈیلے آپشنز، بات کرو جلا وطنی کا، ڈیلے الیکشنز، اریسٹ کرو، اور وہ آخری جو الٹرنیٹو ہے میں کہنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ دیکھیں مہنگائی ابھی مزید ہونے کو، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے سب سے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی سیاست نہیں بچائی بلکہ ریاست بچانے کے لیے وہ حکومت میں آئے ہیں۔ تو آپ ہلالی صاحب آپ دیکھیں کہ پھر وہی بات اب دہرائی ہے آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے لیے تو بڑا اچھا تھا، ہم سیاست بچا لیتے لیکن ہم نے ریاست بچانے کو ترجیح دی۔
اب وہ یہی بیانیاں لیں گے ساتھ. اور معاشی ایمرجنسی کی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ابھی جو مہنگائی ہونے والی ہے اور جس طرح سے ڈالر پچھلے 2-3 دن میں اس کا جو حال ہوا ہے, تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول بھی اب مہنگا ہوگا. جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس سے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی.